السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 166 سے آیت نمبر 170 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ضرور قیامت کے دن تک ان پر ایسوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب دیتے رہیں گے، بے شک تمہارا رب ضرور جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سرکشی، گناہ پر دیدہ دلیری اور اس کی سزا میں مسخ کر کے بندر بنا دینے کا ذکر فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ قیامت تک یہودیوں کے لیے ذلت اور غلامی مقدر کر دی گئی ہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب عز و جل نے یہودیوں کے آباء و اجداد کو ان کے انبیاء علیہ السلام کی زبان سے یہ خبر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک یہودیوں پر ایسے افراد مسلط کرتا رہے گا جو انہیں ذلت اور غلامی کا مزہ چکھاتے رہیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر بخت نصر، سنجاریب اور رومی عیسائی بادشاہوں کو مسلط فرمایا جو اپنے اپنے زمانوں میں یہودیوں کو سخت ایذائیں پہنچاتے رہے۔ پھر مسلمان سلاطین ان پر مقرر ہوئے، پھر انگریزوں کی غلامی میں رہے۔ غریب کے دور میں جرمنی میں ہٹلر نے انہیں چن چن کر قتل کیا اور اپنے ملک سے نکال دیا۔ یہودیوں کی حرکتیں ہی ایسی ہیں کہ کوئی سلطنت انہیں اپنے ملک میں رکھنے پر آمادہ نہیں ہوتی۔
یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور میں بھی کسی سلطنت نے اجتماعی طور پر انہیں اپنے ملک میں نہ رکھا، بلکہ انہیں فلسطین میں آباد کیا، اور یہیں سے انشاءاللہ عز و جل ان کی بڑی تباہی کا آغاز ہوگا۔ آیت نمبر 168 میں ارشاد ہے، اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں کچھ صالحین ہیں اور کچھ اس کے علاوہ ہیں، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا تاکہ وہ لوٹ آئیں، اور ہم نے انہیں زمین میں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہودیوں کی جمعیت کو منتشر کر دیا اور ان کا شیرازہ بکھیر دیا، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، موجودہ یہودیوں میں کچھ نیک بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور دین پر ثابت رہے، اور ان کے علاوہ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی، کفر کیا اور دین کو بدل ڈالا، اور ہم نے انہیں خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزمایا، اس طرح کہ کبھی ان پر ارزانی تندرستی اور دنیاوی عزت کے دروازے کھول دیے، اور کبھی ان پر قحط، بیماریوں، مصیبتوں اور ذلتوں کو مسلط کر دیا تاکہ وہ اپنی نافرمانیوں سے لوٹ آئیں، کیونکہ بعض تو مصیبت میں رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور بعض راحتوں میں۔ آیت نمبر 169 میں ارشاد ہے، پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے جو کتاب کے وارث ہوئے، وہ اس دنیا کا مال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری مغفرت کر دی جائے گی، حالانکہ اگر وہ ایسا ہی مال ان کے پاس مزید آ جائے تو اسے بھی لے لیں گے۔ کیا کتاب میں ان سے یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے، اور وہ پڑھ چکے ہیں جو اس کتاب میں ہیں، اور بے شک آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ پھر ان کے بعد ایسے برے جانشین آئے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ناخلف جانشینوں کے چند عیب بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، وہ رشوت لے کر توریت کے احکام بدل دیتے۔ نمبر 2، نافرمانی کے باوجود یہ کہتے کہ ہمارا یہ گناہ بخش دیا جائے گا، اس پر ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ نمبر 3، اس جرم پر قائم رہے کہ جب رشوت ملی اسے لے کر شرعی حکم بدل دیا۔ نمبر 4، یہ سارے جرم نادانی میں نہیں بلکہ دیدہ و دانستہ کرتے رہے۔ اس آیت میں یہودیوں کی ایک سرکشی یہ بیان ہوئی کہ نافرمانیوں کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور ان پر ان کی پکڑ نہ ہوگی۔ یہودیوں کی اس سرکشی کی بنیاد یہ تھی کہ یہ لوگ اس زعم میں مبتلا تھے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اس لیے ان گناہوں پر ہم سے کچھ مواخذہ نہ ہوگا۔ فی زمانہ بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں کہ جو اپنی بدعمالیوں کے باوجود خود کو آخرت کے اجر و ثواب کا حقدار سمجھتے ہیں۔ یوں ہی بعض سمجھدار قسم کے لوگ شیطان کے اس دھوکے میں پھنس کر گناہوں میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم اگرچہ گناہگار ہیں لیکن فلاں کامل پیر صاحب کے مرید ہیں، لہذا ہم بخشے جائیں گے اور گناہوں پر ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ اس زمانہ بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں کہ جو اپنی بدعمالیوں کے باوجود خود کو آخرت کے اجر و ثواب کا حقدار سمجھتے ہیں۔ یوں ہی بعض سمجھدار قسم کے لوگ شیطان کے اس دھوکے میں پھنس کر گناہوں میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم اگرچہ گناہگار ہیں لیکن فلاں کامل پیر صاحب کے مرید ہیں، لہذا ہم بخشے جائیں گے، یا ہم فلاں پیر صاحب کی اولاد ہیں، ہم بخشے جائیں گے اور گناہوں پر ہماری پکڑ نہ ہوگی۔ ایسے حضرات خود ہی غور کر لیں کہ ان کا یہ طرز عمل کن کی عکاسی کر رہا ہے۔ شاید یہ وہی دور ہے کہ جس کی خبر اس روایت میں دی گئی ہے۔ حضرت
معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان قریب لوگوں کے سینوں میں قرآن اس طرح بوسیدہ ہو جائے گا جس طرح کپڑا بوسیدہ ہو کر جھڑنے لگتا ہے۔ وہ کسی شوق اور لذت کے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ ان کے اعمال صرف طمع اور حرص ہوں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہوں میں کمی نہیں کریں گے۔ وہ برے کام کرنے کے باوجود تبلیغ کریں گے اور کہیں گے کہ عنقریب ہماری بخشش کر دی جائے گی کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ حجت الاسلام علامہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر وہ توقع جو توبہ یا عبادت میں سرور کی رغبت پیدا کرے وہ رجا یعنی امید ہے، اور ہر وہ امید جو عبادت میں فتور اور باطل کی طرف جھکاؤ پیدا کرے تو وہ دھوکہ ہے۔ جیسے کسی شخص کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ گناہ کو ترک کر دے اور عمل میں مشغول ہو جائے، اور شیطان اسے کہے کہ تم اپنے آپ کو کیوں عذاب اور تکلیف میں ڈالتے ہو، تمہارا رب کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، اور وہ اس وجہ سے توبہ اور عبادت میں سستی کرنے لگے، تو ایسا شخص دھوکے میں مبتلا ہے۔ اس صورت میں بندے پر لازم ہے کہ وہ نیک اعمال کرے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کے بہت بڑے عذاب سے ڈرائے، اور کہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہونے کے ساتھ ساتھ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ وہ اگرچہ کریم ہے لیکن وہ کفار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے گا، حالانکہ ان کا کفر اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ وہ عذاب مشقت، بیماریوں، فقر اور بھوک وغیرہ میں جس طرح دنیا میں بندوں پر مسلط کرتا ہے اسی طرح وہ ان چیزوں کو ان سے دور بھی کر سکتا ہے۔ تو جس کا اپنے بندوں کے ساتھ یہ طریقہ ہے اور اس نے مجھے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے تو میں اس سے کیسے نہ ڈروں اور میں کس طرح اس سے دھوکے میں رہوں۔ پس خوف اور امید دو رہنما ہیں جو لوگوں کو عمل کی ترغیب دیتے ہیں، اور جو بات عمل کی رغبت پیدا نہ کرے وہ تمنا اور دھوکہ ہے، اور اکثر لوگ جو امید لگائے بیٹھے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ عمل میں کوتاہی کرتے ہیں، دنیا کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے منہ پھیرتے ہیں اور آخرت کے لیے عمل نہیں کرتے تو وہ دھوکے میں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی اور بیان فرمایا کہ عنقریب اس امت کے پچھلے لوگوں کے دلوں میں دھوکہ غالب ہو جائے گا۔ آپ نے جو فرمایا وہ ہو کر رہا، جیسا کہ پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت اور نیک اعمال کرتے رہتے تھے، اس کے باوجود ان کے دلوں میں یہ خوف رہتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہ رات دن عبادت میں گزارنے کے باوجود اپنے نفسوں کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے۔ وہ بہت زیادہ تقوی اختیار کرنے، خواہشات اور شبہات سے بچنے کے باوجود تنہائی میں اپنے نفسوں کے لیے روتے تھے، لیکن اب حالت یہ ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن، خوش اور بے خوف دیکھو گے، حالانکہ وہ گناہوں میں پر اوندھے گرتے ہیں، دنیا میں پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر رکھا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس کے عفو و درگزر اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ گویا ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی معرفت حاصل کی ہے، اس طرح انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور پہلے بزرگوں کو حاصل نہ تھی۔ اگر یہ بات یعنی عفو و مغفرت محض تمنا اور آسانی سے حاصل ہو جاتی تو نیک اعمال کے باوجود ان بزرگوں کے رونے، خوف کھانے اور غمگین ہونے کا کیا مطلب تھا؟ اس کے علاوہ ان علماء کو بھی اپنے طرز عمل پر غور کی حاجت ہے کہ جو خود تو عوام میں مقتدا کی حیثیت رکھتے ہیں اور اپنی اولاد کی اچھی دینی تعلیم و تربیت سے غفلت کا شکار ہے، جب ان کی اولاد جانشینی کی مسند پر جلوہ افروز ہوگی تو کہیں یہ بھی انہی خرابیوں کا شکار نہ جائے۔
انہی خرابیوں کا شکار نہ ہو جائے جن کا بنی اسرائیل کے جانشین ہوئے۔ آیت نمبر 170 میں ارشاد ہے، اور وہ جو کتاب کو مضبوطی سے تھامتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم رکھی، بے شک ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے تمام احکام کو ماننا اور اس میں کسی طرح کی تبدیلی روا نہ رکھنا ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اہل کتاب میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ایسے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلی کتاب کی اتباع کی اور اس میں کوئی تحریف کی، نہ اس کے مضامین کو چھپایا، اور اس کتاب کی اتباع کی بدولت انہیں قرآن پاک پر ایمان نصیب ہوا، اور انہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے۔ نماز اگرچہ کتاب کو مضبوطی سے تھامنے میں داخل ہے، البتہ اسے جداگانہ ذکر کرنے سے مقصود اس کی عظمت کا اظہار اور یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ کثیر احادیث میں نماز پڑھنے کی بہت اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ترغیب کے لیے ہم یہاں 3 احادیث پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک صحاب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت میں نماز پڑھنا، اور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے۔ دوسری حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگر یہ درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں گے، اور یہ بگڑی تو سبھی بگڑے۔ تیسری حدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کی، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں پڑھی اور رکوع و خشوع کو پورا کیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے یہ نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے چاہے عذاب کرے۔ اس آیت میں کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے قرآن مجید کے احکام پر عمل کے سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کے حال اور اپنے حال کا موازنہ کریں تو موجودہ دور میں مسلمانوں کی مجموعی صورتحال انتہائی تشویشناک نظر آتی ہے کہ فی زمانہ مسلمان قرآن مجید پر عمل سے انتہائی دور ہو چکے اور دنیا کی نعمتوں اور رنگینیوں پر مطمئن بیٹھے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے 70 بدری صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں سے تقوی و ورع کی وجہ سے اس قدر اجتناب کرتے تھے جس قدر تم حرام چیزوں سے پرہیز نہیں کرتے، جس قدر تم فراخی کی حالت پر خوش ہوتے ہو اس سے زیادہ وہ آزمائشوں پر خوش ہوتے تھے۔ اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو کہتے کہ یہ مجنون ہے، اور اگر وہ تمہارے بہترین لوگوں کو دیکھتے تو کہتے کہ ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور اگر وہ تمہارے برے لوگوں کو دیکھتے تو کہتے ان لوگوں کا حساب کے دن پر ایمان نہیں۔ ان میں سے کسی کے سامنے حلال مال پیش کیا جاتا تو وہ یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیتے کہ مجھے اپنا دل خراب ہو جانے کا ڈر ہے، جبکہ تم حرام مال لینے میں بھی ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان